تاریخ میں جو شخص سوکریٹس کے نام سے جانا جاتا ہے یا گریک میں سوکراٹس، اس کی پیدائش 470 اور 468 قبل مسیح کے درمیان ہوئی۔ وہ الاپی نام کے گاؤں میں پیدا ہوا جو گریک شہری ریاست ایتھنز کا ایک سبرب تھا، شہر کی دیواروں کے بالکل ساؤتھ ایسٹ میں۔ اس بات کے باوجود کہ سوکریٹس مغربی تہذیب کے بلا شبہ انٹلیکچوئل باپوں میں سے ایک اور تاریخ کے سب سے اثر انداز فلاسفرز اور تھنکرز میں شامل ہے، عالموں کو اس کی زندگی کے بارے میں حیرت انگیز طور پر بہت کم یقینی معلومات ہیں۔ یقینی طور پر صرف اتنا پتہ ہے کہ اس کے والد کا نام سوفرونس تھا، جسے کچھ سورسز میں پتھر تراش یا اسکلپٹر بتایا گیا ہے، اور اس کی والدہ فیتے تھی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دائی تھی۔ پہلی نظر میں یہ لگتا ہے کہ سقراط کا بیک گراؤنڈ ورکنگ کلاس تھا، لیکن ممکن ہے کہ یہ تاثر غلط ہو۔ اپنے دور میں ایتھنز کے مشہور پبلک ایجوکیٹرز میں سے ایک ہونے کے ناطے سقراط نے لگتا ہے کہ جوانی میں ایلیٹ ایجوکیشن حاصل کی تھی۔ اس کے قریبی دوست اور ساتھی ایتھنز کے امیر، مشہور اور اثر رکھنے والے شہری تھے، جو کسی لو سٹیٹس ورکنگ کلاس فیملی کے بیٹے کے لیے تھوڑا عجیب لگتا ہے، چاہے اتھینین ڈیموکریسی کی ابتدائی دور میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اندازے لگانا ہی ایک مثال ہے کہ ماڈرن اسکالرس نے کس طرح تاریخی سوکریٹس کی بایوگرافی بنانے کی کوشش کی۔ یہ کام ہسٹورینز کے لیے بہت مشکل اور فرسٹریٹنگ رہا ہے، کیونکہ بھروسے مند سورسز بہت کم ہیں۔ سوکریٹس کو سمجھنے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اس نے اپنی کوئی لکھی ہوئی کتاب یا تحریر چھوڑی ہی نہیں۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ دوسرے قدیم اسکالرس اور مورخین نے لکھا۔ ان میں سے کچھ زیادہ ریلائبل سمجھے جاتے ہیں اور کچھ کم، لیکن ماڈرن سٹینڈرڈز کے مطابق قریباً کوئی بھی پوری طرح آتھوریٹیو نہیں مانا جا سکتا۔ اکثر ہسٹورینز پلیٹو اور زینوفون کے لکھے ہوئے ڈائلاگس میں ملنے والے سوکریٹس کی زندگی کی تفصیلات کو زیادہ قبول کرتے ہیں، کیونکہ دونوں اس کے شاگرد اور دوست تھے۔ سوکریٹس کی یادیں اس وقت کے ایتھینینز کے لیے ابھی تازہ ہی ہوں گی جب پلیٹو کی اپولوجی اور کریٹو یا زینوفون کی میموریبیلیا اس کی موت کے 10 سے 20 سال بعد پبلش ہوئی۔ اگر پلیٹو اور زینوفون کے بیان سوکریٹس کے روایت، تعلیمات، ٹرائل یا ایگزیکیوشن کے بارے میں لوگوں کی یادوں سے بہت زیادہ مختلف ہوتے تو ضرور کوئی مخالف اس وقت کے لٹریری ریکارڈز میں ملتا۔ اس لیے پلیٹو اور زینوفون شاید باقی سورسز کے مقابلے میں تاریخی سوکریٹس کو زیادہ ٹھیک دکھاتے ہیں، جبکہ باقی اکثر سورسز بہت بعد میں لکھے گئی تھی، جیسے ایرسٹوٹل، ڈائیوجینیز اور پلوٹارک نے۔ ان تمام باتوں کے باوجود تاریخی سوکریٹس کو دوبارہ بنانے کی کوشش کچھ لوگوں کو بے فائدہ لگ سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی سورس ماڈرن سٹینڈرڈز پر پورا نہیں اترتا۔ پھر بھی ہسٹورینز نے کوشش نہیں چھوڑی، اور پچھلے 2500 سال میں بہت سے رائٹرز اور ریسرچرز نے سوکریٹس کی زندگی کی زیادہ واضح تصویر حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ سوکریٹس کے بچپن اور جوانی کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، لیکن جو تھوڑی بہت معلومات سوکریٹک کینن اور کلاسیکل ایتھنز کے لڑکوں کی زندگی کے علم سے ملتی ہے، اس سے اندازے لگائے گئے ہیں۔ ایلوپی گاؤں جہاں سوکریٹس پیدا ہوا تقریباً 3000 لوگوں کا گھر تھا، جن میں سے ایک سے زیادہ 1/3 اتھینین سٹیزنز تھے۔ صرف آزاد پیدا ہوئے اتھینین مردوں کو سٹیزن شپ مل سکتی تھی، باقی لوگ غلام، عورتیں، بچے اور غیر اتھینین فارنرز تھے۔ سوکریٹس کی زندگی کے تجربے بتاتے ہیں کہ وہ خود یقیناً اتھینین سٹیزن تھا، جس کا مطلب ہے کہ اس کا والد بھی سٹیزن ہی ہوگا۔ سوفرونس شاید امیر یا ایرسٹوکریٹک بیک گراؤنڈ سے نہیں تھا، لیکن اسکلڈ ٹریڈسمین ہونے کے ناطے اس نے اپنے کام میں کچھ مالی کامیابی اور سوشل سٹینڈنگ حاصل کی ہوگی۔ اس کے دوست اتھینین سوسائٹی کے اثردار اور امیر لوگوں میں شامل تھے، جیسے ایرسٹیڈیز دی جسٹ کا بیٹا لائمس۔
اگر سوفرانس واقعی سٹون میسن یا اسکلپٹر تھا تو وہ شاید کوئی عام مزدور نہیں بلکہ اپنی ورکشاپ یا کوئری کا ماسٹر میسن تھا۔ سوکریٹیس کی والدہ فیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے زیادہ اچھے خاندان سے تھی۔ پلیٹو کے ایک ڈائلاگ میں سوکریٹیس نے انہیں مایا یا دائی کہا، لیکن یہ واضح نہیں کہ یہ لٹرل تھا یا مجازی۔ ایتھنز میں اس وقت کوئی آرگنائز پبلک ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا، اور سوکریٹیس نے پڑھنا لکھنا گھر پر ہی سیکھا ہوگا، ایک ٹیوٹر سے جو اکثر کوئی غلام فورنر ہوتا تھا۔ مڈل اور اپر کلاس ایتھینین فیملیز کے پاس عام طور پر کچھ غلام ہوتے تھے جو 12 سال کی عمر تک بچوں کو تعلیم دیتے تھے، پڑھنا لکھنا اور تھوڑا بہت حساب۔ لڑکوں کو کافی آزادی ملتی تھی اور وہ اپنے والد کے ساتھ پبلک جگہوں، ڈیبیٹس، فیسٹیولز، تھیٹر اور بینکویٹس میں جاتے تھے۔ ایتھنز میں فزیکل فٹنس پر بہت زور تھا اور لڑکے تیرنا، کشتی، گیمز اور ایکسرسائز سیکھتے تھے۔ 12 سال کے بعد جمناسٹک اور میوزک کی ٹریننگ شروع ہوتی تھی۔ میوزک صرف انسٹرومنٹس بجانا نہیں تھا بلکہ ڈانس، پوئٹری، ہسٹری اور ریلیجس ایجوکیشن بھی شامل تھی۔ سوکریٹیس نے جوانی میں لائر بجانا سیکھا اور بعد میں مڈل ایج میں دوبارہ لیسنس لیے، اور یہ ٹریننگ کچھ سال چلی ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سوکریٹیس نے اپنے والد کے کام میں اپرینٹس شپ کی ہو، پتھر تراشی یا اسکلپچر۔ ایتھینین قانون کے مطابق والد کو اپنے بیٹے کے لیے کوئی پروفیشن طے کرنا ہوتا اور پھر ملٹری سروس بھی لازمی تھی۔ سن 454 قبل مسیح میں جب سوکریٹیس تقریباً 15 سال کا تھا، ایتھینین اسمبلی نے ڈیلائن لیگ کا ٹریجری ڈیلوس سے ایتھنز لانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد پیلوپونیشین وار کے حالات بنے اور پرسیلس نے پیسے سے ایتھنز کو اور خوبصورت کیا۔ پارتھینون جیسے عظیم پروجیکٹ شروع کیا گیا اور اس سے سٹون میسنز اور اسکلپٹرز کو بہت فائدہ ہوا، ممکن ہے سوفرانوس کو بھی۔ وقت کے ساتھ ایتھنز ایک امپیریل پاور کی طرح بیہیو کرنے لگا اور اسپارٹا جیسے شہروں سے تناؤ بڑھتا گیا۔ جب سوکریٹیس ایڈلٹ ہوا، شہر کو ہر سٹیزن سولجر کی ضرورت تھی۔ سوکریٹیس نے ملٹری سروس کی اور ممکن ہے کہ وہ کریئر سولجر رہا ہو۔ ہوپلائٹ کا سامان بہت مہنگا ہوتا تھا جو عام ورکنگ کلاس افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے سوکریٹیس کے خاندان کی اچھی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سوکریٹیس نے کچھ مشہور لڑائیوں میں حصہ لیا، جیسے پوٹیڈیا اور ڈیلیم کی بیٹل فیلڈ پر اس کی بہادری مشہور تھی اور وہ ننگے پاؤں برف اور سردی میں مارچ کرتا تھا۔ پوٹیڈیا میں اس نے اپنی جوان دوست السیبیڈیس کی جان بچائی اور بعد میں کہا کہ ایوارڈ السیبیڈیس کو ملنا چاہیے، اسے نہیں۔ جوانی میں سوکریٹیس کا جسم اسٹرانگ اور فٹ تھا، شاید ہینڈسم بھی، لیکن بڑھاپے میں اس کی شکل صورت کو اکثر لوگ بدصورت کہتے تھے۔ چھوٹا قد، موٹا پیٹ، چوڑی ناک، موٹے ہونٹ اور ابھرے ہوئے آنکھیں۔ اس کی پرسنل اور رومانٹک زندگی کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ کچھ ہسٹورینز اندازہ لگاتے ہیں کہ جوانی میں اس کا رشتہ ایسپاسیا سے ہو سکتا ہے، جو خود ایک فلاسفر تھی اور بعد میں پرسیلیس کی پارٹنر بنی، لیکن یہ سب زیادہ تر اسپیکولیشن ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ سوکریٹیس نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی میٹو تھی جس سے اس کے 2 بیٹے ہوئے۔ بعد میں اس نے زینتھپ سے شادی کی جس سے 1 بیٹا ہوا جو سوکریٹیس کی موت کے وقت چھوٹا ہی تھا۔ سوکریٹیس نے ہمیشہ دولت سے دوری رکھی اور وہ اسٹوڈنٹ سے پیسے نہیں لیتا تھا۔ جو لوگ ایتھنز کے اگورا میں روز گھومتے، لوگوں سے بات کرتے اور سوالات کے جواب دیتے دیکھتے تھے۔ اس کا سٹائل سادہ، ننگے پاؤں اور دوستی بھرا تھا۔ اس نے ایپسٹومولوجی اور ایتھکس پر فوکس کیا، علم کیا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے اور انسان کیسے اچھی اور خوش زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کا مشہور طریقہ سوکریٹک میتھڈ تھا، سوال جواب کے ذریعے سوچ کو چیلنج کرنا۔ اس وجہ سے کئی ایتھینینز اسے پسند نہیں کرتے تھے
کیونکہ کوئی بھی یہ سننا پسند نہیں کرتا کہ وہ جتنا سمجھتا ہے اتنا سمارٹ نہیں۔ اوریکل آف ڈیلفی نے کہا تھا کہ سوکریٹس سے زیادہ دانشمند کوئی نہیں۔ سوکریٹس نے اس بات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لوگوں سے سوالات کیے اور دیکھا کہ جو لوگ خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے تھے وہ اپنی بات ثابت نہیں کر پاتے تھے۔ اس پر اس کا مشہور جملہ ہے، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ۔ وقت کے ساتھ سوکریٹس کے دشمن بڑھتے گئے۔ ایرسٹوفینیز نے اپنی کامیڈی دی کلاؤڈس میں اس کا مذاق اڑایا۔ پھر اس کے کچھ شاگرد جیسے ایلسیبیڈیز اور کریٹیاس سیاست میں غلط کاموں میں پھنس گئے، جس کا اثر سوکریٹس پر بھی پڑا۔ 399 قبل مسیح میں سوکریٹس پر الزام لگا کہ وہ بے دینی پھیلاتا ہے اور جوانوں کو بگاڑتا ہے۔ ٹرائل ہوا اور 500 لوگوں کی جیوری تھی۔ تھوڑی سی میجورٹی سے اسے مجرم قرار دیا گیا۔ سزا کے وقت اس نے خود کو بے قصور کہا اور سزا پرپوز کرنے سے انکار کیا۔ اس نے مذاق میں کہا کہ اسے تو تحفہ ملنا چاہیے۔ آخر جیوری نے اسے موت کی سزا دے دی۔ ایگزیکیوشن سے پہلے وہ 1 مہینہ جیل میں رہا۔ دوستوں نے بھاگنے کا مشورہ دیا لیکن اس نے قانون توڑنے سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ غلط فیصلے کے باوجود قانون کا احترام ضروری ہے۔ آخر اس نے ہیملاک کا زہر پیا اور وفات پائی۔ اس کے آخری الفاظ تھے، کریٹو، میں ایسکلیپیس کا قرض دار ہوں، قرض ادا کرنا مت بھولنا۔ آج تک اسکالرس ان الفاظ کا مطلب ڈسکس کرتے ہیں۔ سوکریٹس کی شاندار لیگیسی یہ ہے کہ وہ ریزن، سیلف نالج اور مورل انکوائری کا شہید بنا۔ اس کا اثر بدھا، جیزس اور لاؤزی جیسے عظیم ٹیچر سے کمپیئر کیا جاتا ہے، لیکن سوکریٹس کبھی خدا نہیں ہوا۔ اس کے خیالات نے کرسچن تھیولوجی، تعلیم، قانون اور پولیٹکس پر گہرا اثر ڈالا۔ آج بھی کلاس رومز میں سوکریٹک میتھڈ استعمال ہوتا ہے۔ کئی فلاسفرز اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں جیسے نیچے۔ پھر بھی سوکریٹس کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں سوال پوچھنا سکھایا، ریزن استعمال کرنا سکھایا اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا سکھایا۔ تاریخی سوکریٹس کو پوری طرح سمجھنا شاید مشکل ہو، لیکن اس کی تلاش جاری رہے گی۔ آپ سوکریٹس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ویسٹرن فلسفی کا باپ کہلانے کا حقدار ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔